میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ آمنہ کے لال جو شریعت لے کے آئے، اس شریعت کے اندر نبی نے جتنے کام کرنے کا حکم دیا سب سے زیادہ زور اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت پہ دیا، اور جتنے کاموں سے رسول اللہ نے روکا ان سب کاموں میں سب سے زیادہ رسول اللہ نے اپنی اور اپنی اہل بیت کے بغض سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی زہرا کے لال اور ان کی آل کا پیار ہے۔ کائنات عالم کے اندر سب سے بڑی نیکی آمنہ کے لال اور ان کی آل کا پیار ہے، اور کائنات کے جرموں میں بڑا جرم میرے مصطفیٰ اور ان کی آل بیت کا بغض ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں جس سے میں پھر واپس ادھر آ گیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت۔ جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور آپ تمام جتنے حضرات تشریف فرمائے، میں سب کی توجہ چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، ہم آل بیت، واہ 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 واہ، جس نے ہم آل بیت، ہم اہل بیت سے بغض رکھا، توجہ ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت والے دن اللہ اسے یہودی کر کے کھڑا کرے گا۔ اللہ اللہ، وہ بے شک مسواک کرنے والا ہو، وہ داڑھی رکھی ہوئی ہو، وہ پگڑی پہنے ہوئے ہو، لوٹا مسلح اس کے ہاتھ میں ہو، بلکہ مدرسے کا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، بلکہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، اس نے 70-100 بچے کو قرآن کیوں نہ پڑھایا ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں ہم آل محمد کا بغض ہے، رب اسے یہودی کر کے کھڑا کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ٹھہرا کہ مرتے ہوئے کافر ہو کے مرے گا۔ مرتے وقت بولو مرتے وقت کافر ہو کے مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ کائنات کے اندر اگر نجات کا دار و مدار ہے تو وہ مصطفیٰ اور ان کی اہل بیت کے پیار۔ اگر حضور اور ان کی اہل بیت سے پیار نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، اور اگلا جملہ بولوں کلمہ بھی قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے تو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذان دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ برادران اسلام، یہ پنجتن کون ہے کہ
جن کی وفا، جن کی محبت پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیں، میرے نبی نے جہاں بھی محبت اور بغض کے حوالے سے بات کی، اہل بیت کی محبت کے معاملے میں بھی خود کو ساتھ بیان فرمایا اور بغض کے معاملے میں بھی خود کو ساتھ بیان فرمایا۔ میں رک کے دھیمے لہجے میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوں میں، ایک ہے میرا شاگرد۔ تو جب میں اپنے شاگردوں کی بات کرنے لگوں گا تو میں ہم شاگرد تو نہیں کہوں گا نا، میں کہوں گا میرے شاگرد۔ بھائی توجہ ہے سب کی؟ جب میں اپنے شاگردوں کی بات کروں گا تو میں کیا کہوں گا؟ میرے شاگرد کہوں گا یا ہم شاگرد کہوں گا؟ میرے شاگرد کہوں گا۔ تو جب نبی کی آل ہے تو حضور کو کیا کہنا چاہیے؟ میری آل۔ لیکن حضور کہتے ہیں ہم آل۔ میرے خیال میں سمجھ نہیں ہے بھائی، حضور کو کہنا چاہیے میری آل، جیسے میری امت۔ حضور نے یہ تو نہیں کہا نا ہم امت، حضور نے کہا میری امت، میرے صحابہ، میری امت، میرے صحابہ۔ تو بھائی یہاں بھی تو یہ کہنا چاہیے تھا نا میری آل بیت۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری آل بیت، فرمایا ہم آل بیت۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہم آل بیت۔ اب نبی پاک سے بڑا بلاغت کا ماہر کون ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ میں نے کہنا ہے کہ میری آل بیت؟ یہ کیوں کہا ہم آل بیت؟ اور جہاں بھی محبت کو بیان کیا وہاں بھی فرمایا ہم آل بیت۔ جہاں اپنی آل کے بغض کو بیان کیا وہاں بھی فرمایا ہم آل بیت۔ تو علماء فرماتے ہیں آمنہ کے لال نے محبت اور بغض کو بیان کرتے ہوئے خود کو آل والے پلڑے میں رکھ کر بتا دیا کہ جب حسن حسین علی و زہرا سے پیار کرو تو صرف یہ نہ سمجھنا ان سے کیا ہے، یہ سمجھنا مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اور جب زہرا ہو علی و حسنین سے بغض رکھو، ان سے دشمنی رکھو، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف ان سے جنگ ہے، ان سے دشمنی ہے، یہ ان سے بغض ہے۔ حقیقت میں مجھ محمد کی ذات سے بغض ہے۔ آیت تطہیر میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت تطہیر سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پکی ٹھکی گل اے ہے، انما حسر کا کلمہ ہے، بچے سیدھا ہو جائے، پکی ٹھکی گل ای ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں بالکل پاک صاف کرے، ایسے پاک صاف کرے جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہے۔ بھائی دھیان ہے، ایسے پاک صاف کرے جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جہاں تم ہو وہاں خطا نہ آئے، جہاں تم جاؤ وہاں گناہ نہ آئے، جہاں تم ہو وہاں جرم نہ آئے، جہاں تم ہو وہاں عیب نہ آئے، اور جہاں عیب ہو وہاں تم نہ جاؤ، جہاں خطا ہو وہاں تم نہ جاؤ، جہاں گناہ ہو وہاں تم نہ جاؤ۔ مطلب کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو میری آن ان تمام ناپاکیوں سے پاک ہے تو ان کو میں رب نے پاک کیا ہے۔ اور کیسے پاک کیا ہے؟ لیذہبا، توجہ، لیذہبا عنکم الرجس۔ رب کہتا ہے کہ میں نے تمام پلیدیوں اور ناپاکیوں کو اے محمد کی آل تم سے دور کر دیا ہے۔
تو جب کوئی گناہ، کوئی عیب، کوئی خطا، کوئی جرم میرے نبی کی اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ بابا رب محافظ ہے۔ تو پھر آمنہ کے لال کی آل طیب اور طاہر ہے۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی، 6 مہینے میرے مصطفیٰ سیدہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس آیت کو تلاوت کرتے رہے۔ ہر فجر کی نماز کے وقت میرا نبی، اب اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بس میں امید ہے کہ میں انشاءاللہ اسی انداز سے آگے بڑھوں گا۔ میرا نبی ہر فجر کی نماز کے وقت سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر کھڑے ہوتے، پہلے آواز لگاتے، السلام علیکہ اہل البیت، او میرے گھر والوں تم پر اللہ کا سلام ہو۔ پھر میرا نبی فرماتے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر میرا نبی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور نبی کی اہل بیت، رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں ہر قسم کی پلیدی، نجاست، بلکہ ہر قسم کی نجاست اور پلیدی کو تم سے دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک صاف کر دے جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نبی پاک ہے۔ نبی کی نسبت کی بدولت، تطہیر کی آیت کی بدولت، زہرا پاک بھی پاک ہے، علی پاک بھی پاک ہے، حضرت حسن بھی پاک ہے، حضرت حسین بھی پاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، میرے نبی کی زوجہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب نبیوں کے تاجدار اس دن میرے گھر میں تھے، میرے گھر میں تھے، اتنے میں فجال حسن و حسن پاک آئے، فعلیہ مرۃ مرحل، نبی پاک پر داڑھیوں والی چادر موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت فادخلہ تحت ردائہ، اللہ کے نبی نے حضرت امام حسن کو اپنی چادر کے نیچے داخل فرمایا، پھر حضرت سیدہ زہرا انہیں بھی داخل فرمایا، پھر حضرت علی آئے، دھیان رکھنا ہے، حضرت علی آئے، انہیں بھی چادر کے نیچے داخل فرمایا، پھر حسین آئے۔ یہاں آپ لوگوں کی توجہ، علماء کی میں توجہ چاہوں گا، امام حسین آئے، یہاں حدیث کے الفاظ بدل گئے، پیچھے لفظ ہیں ادخلہ ادخلہ ادخلہ، حسن پاک کو بھی نبی پاک نے چادر کے نیچے داخل کیا، مولا علی پاک کو بھی چادر کے نیچے، سیدہ زہرا پاک کو بھی چادر کے نیچے داخل کیا، اور جہاں امام علی مقام امام حسین کے آنے کا ذکر ہے وہاں الفاظ بدل گئے، امام حسین آئے فدخل الحسین۔ آپ کو شاید اس کا مطلب سمجھ نہیں، علماء کو سمجھ آ گیا، باقی تینوں کو نبی نے بلا کے چادر کے نیچے داخل کیا، حسین خود دوڑ کے آئے، حسین خود دوڑ کے آئے اور آ کر آقا کے سینے سے چمٹ گئے، چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ تو ایک چادر کے نیچے کتنے؟ 5، انہی چادر کے نیچے جو 5 لوگ ہیں انہیں پنجتن پاک بھی کہتے ہیں اور آلے کسا چادر والے بھی کہتے ہیں۔ اور پھر حدیث کی مسند احمد بن حنبل کے اندر جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں، اس کو سنیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور یہی میرے اخص الخواص ہیں،
بس میں نے یہ کچھ چیزیں یہ بات عرض کرنی تھی کہ میرے نبی کی آل بیت میں بیویاں بھی ہیں، ساری بیٹیاں بھی ہیں، سارے بیٹے بھی ہیں، نبی پاک کے ماں باپ بھی ہیں، سارے ہیں، پر نبی کی خصوصی آل بیت کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں۔ تو اسی لیے پھر ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے کہ کتنے آلہ محمد گھرانے کتنے آلہ محمد کے گھرانے والے، مل کے پڑھ لو ذرا، کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے آلہ محمد کے گھرانے والے۔ برادران اسلام، یہ میرے نبی کے چنے ہوئے، یہ میرے نبی کا چنا ہوا گھرانہ ہے، جس میں زہرا پاک بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ سنیے سنیے، آج مجھے کہا گیا امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے، تو پھر پہلا جملہ میرا سنیے، میرے نبی کا نواسا حضرت امام حسین شہید ہیں، لیکن صرف شہید نہیں، شہید اعظم ہیں۔ میرے آقا حضور کا نواسا حضرت امام علی مقام امام حسین کیا ہیں؟ ماشاءاللہ کیا ہیں؟ بولیے، پھر بولیے کیا ہیں؟ برادران اسلام، جس گھڑی ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے گئے تو حدیث کے اندر میرے نبی کی زبان سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت عظمیٰ کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی زبان سے جسے شہید اعظم قرار دیا، وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ، میرے نبی کے چچا۔ اس لیے آپ لوگوں نے کئی دفعہ ناسبیوں یزیدیوں کی یہ من گھڑتو باتیں سنی ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ شہید اعظم تو حضرت امیر حمزہ ہیں، آپ حسین بن علی کو شہید اعظم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ان سے کئی موقع پر سوال کیا کہ کیا صرف امیر حمزہ ہی شہید اعظم ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ اگر کہو ہاں تو دلیل دو، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہ ہو تو میرے پاس دلیل موجود ہے، کیونکہ جس حدیث میں میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ کو شہید اعظم قرار دیا، اسی حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ، شہید اعظم میرا امیر حمزہ ہے، اور وہ بندہ بھی شہید اعظم میں، وہ بندہ بھی شہید اعظم میں۔ کاما الى امام جاہر، ظالم بادشاہ کے سامنے جو کھڑا ہوا، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، اسے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکنے لگ گیا، فَقُتِلَ، اسی پاداش میں شہید ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بھی شہید اعظم ہے۔ یہ بھی کون ہے؟ شہید اعظم۔ لیکن رکیے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید اعظم میرے نبی نے کیوں فرمایا؟ کیا حضرت امیر حمزہ جس جنگ میں شہید ہوئے اس جنگ میں 70 شہید باقی نہیں تھے؟ تو پھر امیر حمزہ سید الشہداء کیوں ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر 1، ان سب میں سے سب سے زیادہ قریبی میرے نبی کا امیر حمزہ تھا، ان سب سے زیادہ نزدیکی اور محبوب میرے نبی کا امیر حمزہ تھا۔ پتہ چلا شہید اور بھی ہیں، پر جو رسول کا سب سے زیادہ لاڈلا ہے وہ شہید اعظم ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ امیر حمزہ جرت والے تھے۔ کیا تھے بولیے؟ جرت والے۔